تھا وہاں پہ بہت سے لوگ ملے اور سب کچھ. اس ٹائم تو مجھے وہ ایکسیڈنٹ بہت برا لگا تھا کہ یار کیوں ہوا ہے میرے ساتھ. حالانکہ میں تو بہتر ہوں باقی کچھ لوگوں سے, اور میں اس ٹائم بہتر بھی ہو رہا تھا. میں بیسکلی بیماری سے اٹھا تھا, تو ون آف دا ریزنز واز ان, اللہ بھی اسباب بناتا ہے, میں فوڈ پوائزننگ سے اٹھا تھا. اور کزن نے کہا کہ چلو چلتے ہیں, تو میں ویکنیس تھی میرے اندر کافی. تو وہ بیماری مجھے کیوں آئی, اور وہ بائک پہ اس دن نکلنا اور سارا, تو اس ٹائم کے حساب سے دیکھا جائے وہ بڑی آزمائش تھی. میں کچھ پی نہیں پاتا, کھا نہیں پاتا تھا. میں صرف ڈرنکس پہ تھا کافی عرصے کے لیے, بیکاز زبان پہ اسٹیچز تھے, زبان کٹی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اور منہ میرا بیسٹ فرینڈ آیا میرے گھر پہ, وہ رونا شروع ہو گیا. اس نے میرا منہ دیکھ کے, میرے منہ سے خون نکل رہا تھا اور پیپ سی نکل رہی تھی اسٹیچ سے. میں نے کہا یہ لے صاف کر, کہتا ہے میں وہ ہاتھ نہیں لگا رہا تھا مجھے, کیونکہ میرا یہ جو فیس تھا وہ اتنا سویل کیا ہوا تھا, اور عجیب ایک سچویشن تھی. اینڈ ناؤ آئی لک بیک کہ وہ کیوں ہوا تھا. یا ایون میں ایک دفعہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, ایک جگہ پہ تھا جہاں سے ہم سے بڑا گناہ ہونے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف نو ویئر میرے پیرنٹس مجھے کال کی, بی ایٹ ہوم رائٹ ناؤ, کم ایٹ. حالانکہ they never do that. And you hated at that time probably. I hated. میں نے کہا ابا جی ایگزام کی, کل ایگزام ہے, تیاری چل رہی ہے, سب بیٹھے ہوئے, کمبائنڈ اسٹڈی ہو رہی ہے. حالانکہ اٹ واز نتھنگ, لیکن یہ کہ ابا نے کہا نہیں, یو ہیو ٹو بی ایٹ ہوم. اچھا کچھ کہا بھی نہیں اس کے بعد, اس کا بی ایٹ ہوم رائٹ ناؤ, مجھے نہیں پتا ابھی پہنچو. اور پھر ہم بہت دور تھے گھر سے, اراؤنڈ 45 منٹس 1 آور کا سفر تھا ادھر کا, اس جگہ کا. میرا دوست مجھے ڈراپ کر کے واپس گیا. اور بہت سارے واقعات کہ فلاں بندے نے مجھے یاد ہے کہ کیوں مجھے اس نے دھوکہ دیا, یا کیوں مجھے اس نے ایک برا ایکسپیرینس دیا. شاید ابھی میں سوچتا ہوں نا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے دل توڑ دے. اور اللہ آپ کو فزیکل بیماریاں اور چیزیں ہوتی ہیں وہ علیحدہ ہیں, مطلب فائنینشیل لاسز ہوتے ہیں, لاس آف لوڈ ونز ہوتا ہے. سبحان اللہ, میں والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی 4 years ago, تو اس ٹائم نا مجھے بڑی اس طرح کی چیزیں آتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ یار آئی ڈونٹ ہیو اے بردر, بھائی ہوتا تو ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے یار. اور ہی ڈزنٹ ہیو بردر یار, یہ دیکھو ہم جو بیٹھے ہیں, نہیں ہی ڈزنٹ کنسیڈر اس بردرز یار. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیسے انما المؤمنون اخوہ یا شیخ؟ آپ ساتھ رہتے تو نہیں نا میرے گھر میں اس بھائی کی بات کروں, جیسے ضروری ساتھ بھائی بھابھی رہ سکتے ہیں, آ جائیں آج میرا ساتھ چل رہے, ٹھیک ہے. تو نہیں خیر, ویسے آنیسٹلی نوٹ نا, واللہ میں بتاؤں کہ جو مجھے اس ٹائم پہ آپ بھائیوں کی طرف سے جو سپورٹ تھی نا, میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کتنی بڑی سپورٹ تھی. مطلب مجھے اس ٹائم اندازہ ہوا کہ یہ کتنی بڑی سپورٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اٹ فیلز لائک کہ یار ہاں نہیں یار ہر کوئی کرتا ہے, فیملی بھی ہوتی ہے آپ کی, اور بھی دوست احباب ہوتے ہیں, بٹ جو دیندار بھائی ہوتے ہیں نا, وہ جس طریقے سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, اور جس طرح آپ کو مطلب اس مومنٹ میں نا یو نیڈ دیم. مطلب آپ جتنے مرضی تگڑے ہو نا, یو نیڈ سم سارٹ آف سپورٹ. لیکن میں پوائنٹ یہ کر رہا ہوں کہ ایک لاس اتنا بڑا لاس ہوتا ہے نا, تو آپ کے بہت سارے ذہن میں خیالات آتے ہیں. آپ ارد گرد دیکھتے ہو آپ سے بڑی عمر کے لوگ ہیں جن کے والد صاحب اور زندہ ہیں, اور ساری چیزیں ہوتی ہیں, اینڈ یو اسٹارٹ ٹو تھنک. بٹ ایز ایئرز گو بائی, آپ کو ایسی چیزوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. آپ کو ایسی سچویشن کے اندر آپ کو اپنے والد صاحب یاد بھی آتے ہیں, اینڈ یو ریفلیکٹ اپون دوز ٹائمز, اینڈ کچھ ایسی چینجز آپ کو آتی ہیں, کہتے ہیں سبحان اللہ, اور وہ مجھے لگتا ہے کوئی ایسی باتیں چیزیں ہوتی ہیں کہ شاید وہ والد صاحب زندہ ہوتے تو مجھے شاید وہ چیزیں سمجھ نہ آتی, بیکاز وہ تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں بھی نا ایک اتنی, وہ جو ہم اس دن اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بات کرتے ہیں نا, باریک بین ہے اللہ تعالیٰ, لطیف ہے, تو اللہ تعالیٰ نا واقعی نوز کہ وین ٹو ٹیک سم ون اوے, وین ٹو گیو یو ایک نئی اولاد, کب آپ کی شادی, کب آپ کی خوشی, کب آپ کو مال دینا, کب آپ سے مال لینا, کب آپ کو صحت دینی, کب آپ سے صحت لینی ہے. یہ حکمت ہے نا, اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لطیف کا نام تھا نا, لطیف کا جو مینشن کر رہے تھے, وہ یہی تو ہے ایگزیکٹلی. اچھا میں موسیٰ علیہ السلام نے بات کی نا, یعنی میں ایک اور چیز میں کہتا ہوں لوگوں سے, جیسے ڈفرنٹ پرسپیکٹیو, اف یو وانٹ ٹو کنورٹ یور پرابلمز انٹو اپرچونیٹیز ٹو ارن گریٹ ریوارڈز, ڈو واٹ موسیٰ ڈیڈ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے 4-5 کام کیے, میں سے 2-3 کا مینشن کر لیتا ہوں. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام علم کے لیے پیاسے تھے. سو اگر آپ کسی ٹرائل سے گزر رہے ہیں, کسی مشکل سے گزر رہے ہیں نا, آپ علم حاصل کرنا شروع کر دیں. کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, کین آئی اکمپنی یو, موسیٰ یار اس دور کے نبی ہیں,
خضر وہ کہہ رہے ہیں کین آئی کمپنی یو, تاکہ آپ کو جو یعنی رشد دیا گیا ہے, وزڈم دیا گیا, علم دی گیا ہے آپ سے میں. اور پھر کیا کہتے ہیں یوشع بن نون سے, لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا, ہم نہیں رکیں گے چلنا جب تک ہم وہاں پہنچ نہ دیں. یہاں میں حقب بولتا ہے سالوں سال, اور بھوک ستا رہی تھی. اس سے پچھلی آیت میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ناشتے کے لیے کھانا دو, سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے, یعنی یہ بھی پتہ علم چل کے رہا ہے. لیے پیاسا, علم کے لیے شدید تڑپ ہونی چاہیے. اور واللہ جتنی ہمیں علم آپ کو نا یعنی گراؤنڈڈ کر دیتی ہے, یعنی آپ کو نا بڑی یعنی اسٹرانگ فاؤنڈیشن. یس, اور اسپیشلی قرآن اگر آپ کھول کے پڑھنا شروع کر دیں, اف یو آر انٹو ٹیسٹس, قرآن ول گیو یو ایگزامپلز اینڈ ہنٹس اینڈ سولوشنز امیجنیبل نہیں ہے. تو ایک تو علم جو ہے نا آپ کرنا. دوسرا جو ہے نا سبحان اللہ, جب موسیٰ علیہ السلام ٹیسٹ وائے سے گزرے نا تو اللہ تعالیٰ نے فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اب میری عبادت کرو. ڈیووشن ٹورڈز عبادہ. جب آپ ویک ہیں یا مشکل سے گزر رہے ہیں نا, لگا دیں اپنی راتیں, لگا دیں اپنے دن, اور اللہ کے سامنے عابد بن جائیں, کیونکہ موسیٰ نے یہ کیا. تیسری چیز, جب بھی جو غلطی ہو نا اس کو جسٹیفائی نہ کریں. آپ سے غلطیاں ہوئی پاسٹ میں, یا اللہ میں نے اس لیے کیا تھا, میں شادی نہیں ہوئی تھی میری, یا فتنے بہت زیادہ ہیں, یا سب اتنا کرے تو میں تو تھوڑا سا کیا نا یار اپنا. موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ مکہ نے مار دیا, قال ھذا من عمل الشیطان, یہ شیطان کا عمل ہے. اور پھر فوراً سے اللہ سے معافی مانگی, فاغفر لی فغفر اللہ لہ, اللہ تعالیٰ نے فوراً سے معاف کر دیا. تو نیور ایور جسٹیفائی یور سنس. اچھا ایک اور چیز, آپ اگر ٹیسٹ ٹرائل سے گزرے نا, ابھی بھی اگر آپ کوئی ناحق چیز دیکھتے ہیں, ڈونٹ اسٹے سائلنٹ, اسپیک اپ. حق کے ساتھ کھڑا ہونا, یہ موسیٰ علیہ السلام سکھاتے ہیں. دیر از اے ریزن اللہ نے امت محمدی کو موسیٰ علیہ السلام جیسی ڈیٹیل سٹوریز بتائی ہیں کہ وہ فیوجیٹیو ہیں, بھاگ رہے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, والی سچویشن پہنچی بھی ہے ان کی. لیکن وہ خواتین کو جو ہے نا ان سے اپنا ان کا مال لے کے پانی پلا کے, یعنی تب بھی جو انجسٹس ہو رہا تھا کہ ان کو جگہ نہیں دی جا رہی تھی, حق کا ساتھ. موسیٰ علیہ السلام حالانکہ خضر انہوں نے کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا, لیکن موسیٰ کے نیچر میں تھا. موسیٰ واز لائک عمر بن خطاب واز لائک موسیٰ بیسکلی. کوئی بھی غلط چیز دیکھیں ان سے رکو نہیں جاتا تھا کہ میں بولوں نا, اور اس لیے تو 3 دفعہ ٹوک دیے خضر علیہ السلام کو. تو یہ 4-5 آپ کام کریں اف یو وانٹ ٹو کنورٹ یور پرابلمز انٹو اپرچونیٹیز, اور اللہ آپ کو اس سے نجات دے گا. اچھا برو, میں نا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ بات فرماتے ہیں نا کوئی, وہ یعنی سچ تو چھوٹا لفظ ہے, اس سے بھی کوئی جو ہے نا اسٹرانگ لفظ ہونا چاہیے, یعنی بہت سچی بات ہوتی ہے. سبحان اللہ, اصدق من اللہ قیلا. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان اللہ مع الصابرین, اللہ کے لیے اس کے اوپر ذرا کانٹمپلیٹ کریں. اب آپ نے بھی بات کی تھی نا کہ ذرا فلیش بیک لے کے آئیں. ایون ایف یو ٹاک اباؤٹ دا جے ڈیز, نہ جانے کتنی دفعہ ایسی اپرچونیٹی ملی ہوگی جس میں آپ گناہ کر سکتے تھے لیکن سم ہاؤ آپ نے نہیں کیا, یا کوئی رکاوٹ آ گئی. اٹ واز اللہز پلان, یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا. اور یعنی جب میں بھی آپ بات کر رہے تھے نا, تو مجھے وہ بھی اپنے بھی اسکول ڈیز, کالج ڈے, یونیورسٹی ڈیز یاد آ گئے. سبحان اللہ, ناؤ آئی تھنک کہ اس پرٹیکولر مومنٹ پہ آپ کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو دوست لوگ عیاشی کر رہے ہیں, انہوں نے تو کر لیے کام اور میں نہیں کر سکا. سبحان اللہ, اللہ واز پریپیئرنگ یو آل along. اور اس کا مطلب ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور آپ ابھی بھی چلتے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ میں نا سبحان اللہ, عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ایک حدیث ہے, وہ نریٹ کرتی ہیں کہ اگر شروع کے ایام میں اللہ تعالیٰ اگر یہ حکم نازل کر دیتے نا کہ شراب نہ پیو, زنا کے پاس نہ جاؤ, تو لوگ کوئی بھی بات نہ سنتے, یعنی لا نترک الخبر ابدا, ہم کبھی نہیں کریں گے. تو اللہ نوز اس بیٹر دین اس, اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہماری سائیکی کیا ہے. یعنی انسان ہے نا, لالچ بھی آ جاتی ہے اور خوف بھی آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا ذکر جو ہے کیا سب سے پہلے, رائٹ. اور میں دیکھیں, یو نو آئی وانٹ اس ٹو گو تھرو دس ورچوئل ٹور. ایک بندہ ہے, مسلمان ہے الحمدللہ, اس نے اپنی زندگی صبر کے ساتھ گزار دی, اینڈ ناؤ ہی ہیز پاسڈ اوے.
اور ہو سکتا ہے دنیا میں جی اس کے جو بچے تھے، اس کے پیرنٹس تھے، اس کی وائف یا اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ چلا گیا اور بڑی مشکل سے اس کی زندگی گزری. آفٹر آل دس پرسن ڈائیڈ اور اب اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، رائٹ. اور الحمدللہ قبر کے جو ہے سلسلے سے بھی یہ گزر گیا ہے اور اس نے الحمدللہ وہاں پر بھی جو بھی سوالات تھے 3 سوالات اس کا اچھے طریقے سے جواب دے دیا. اینڈ ناؤ از دا ڈے آف ججمنٹ اور الحمدللہ اس کا جو رزلٹ کارڈ ہے اس کو رائٹ ہینڈ پہ دے دیا جاتا ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. جیسے ہی اس کو رائٹ ہینڈ میں دے دیا جاتا ہے، واللہ آئی وانٹ اس ٹو امیجن فار اے مومنٹ پلیز برو، رائٹ ہینڈ میں اس کا کارڈ دے دیا گیا ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے جنہ از دس وے، پلیز پروسیڈ. اب جیسے ہی گیٹ کھولے گا شیخ، واللہ اٹس ان امیجنیبل، آپ اس کو بتا نہیں سکتے. یعنی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. یعنی وہ جو ایک سین ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں وہ سین اٹ سیلف دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں ہوگی بھلا دے گا. اینڈ ناؤ امیجن کہ یو ہیو گارڈز آن یور رائٹ اینڈ لیفٹ، فرشتے ہیں سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم، رائٹ. کہ یعنی فرشتے ایڈمائر کریں گے آپ کو، کیونکہ فرشتے وہ مخلوق ہیں انہوں نے کبھی صبر کو ایکسپیرینس نہیں کیا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ان کے اندر وہ ایکسپیرینس، یعنی انہوں نے شاید اس کی ڈیفینیشن پڑھی ہوگی کہ صبر کرنے والا ایسے ایسے ہوتا ہے، بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ صبر از لائک، رائٹ. اس لیے یو آر اے سیلیبریٹی فار دا اینجلز. اور اس لیے وہ سلام علیکم بما صبرتم، اللہ اکبر. کیونکہ والملائکۃ یدخلون من کل باب او کما قال اللہ. یعنی فرشتے نا ہر دروازے سے آ رہے ہوں گے. اٹ مینز از کہ وہ نا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار لیٹ می ٹیک اے سیلفی، لیٹ می ٹیک اے شاٹ، یعنی یو آر اے سیلیبریٹی فار دی اینجلس. اچھا ایون علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جنت کی خاتون ہوگی نا وہ تمام حوروں کی سردار کیوں ہوگی؟ یہ حوروں نے کبھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا اور یہ سجدے میں ہوا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں برو، یو نو اس طرح سے اس ورچوئل ٹور کو نا تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں. آپ کرتے کرتے آئی ڈونٹ نو کیا گارڈن ہوگا اور اس کے بیچ میں پیلس ہے، یعنی اندر سے بھی باہر نظر آ رہا ہے، باہر سے بھی اندر نظر آ رہا ہے. یعنی آپ کے روم کے اندر سے نہریں جا رہی ہیں، اللہ اکبر، رائٹ. اور برو آپ تو امیجن کریں ڈولے جو ہے نا وہ، برو میں تو جم ایک اسپیشل اپنا جم جو ہے نا، یعنی نیچے سے جم بہر ہے، جم پروٹین شیک بہ رہا ہے. اچھا مجھے پتا کہ مجھے کیا چیز میسمرائز کرتی ہے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وچ مینز اس کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور آپ دیکھیں اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، یعنی کتنا لمیٹڈ نالج ہے ہمارا. آپ اگر اپنا فیوریٹ فوڈ بھی کھا رہے ہیں نا شیخ، آپ ہو سکتا ہے کہ ایک پیزا کھا لیں، ہاں جی 2 پیزا کھا لیں، آپ بولیں گے بس ہو گیا. برو ہم دمبا کھانے پشاور جب جاتے ہیں برو، جب پیٹ فل ہو جاتا ہے نا ہمیں دیکھنے کا دل نہیں چاہتا. واللہ بس کر دیں یار، ایسا نہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں برو، ہاں پیٹ فل ہونے کے بعد دیکھنے کا دل نہیں چاہتا برو. لیکن آپ کا پیٹ فل ہوا جیسے خالی ہوگا پھر کہیں گے اور دمبا. نہیں برو تنگ آ جاتا ہے برو. امیجن 3 دن ہم دمبا کھائے، ہم نے ایسا ہوا بھی ہے، ہم نے 3 دن کنزیکٹیو دمبا کھایا. ہم نے کہا یار ہمیں پلیز دال. میں ویسے مان رہا ہوں، میں بات جیسے میں آپ سے کروں، آپ ایکسیپشن ہے. نہیں جدھر مزہ دمبا دیے جو نہیں یار، بندے کا ایک وقت آ جاتا ہے بولتا ہے یہ بس ہو گئی ہے، رائٹ. آپ اپنی فیوریٹ اسپاٹ پہ بھی چلے جائیں، رائٹ. آپ وہاں فیوریٹ اسپاٹ پہ چلے جائیں گھومنے پھرنے کے لیے، تو آپ وہاں پہ تنگ آ جائیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے جانا نہیں چاہیں گے. اٹ مینز از ایوری سیکنڈ از بیٹر دین دا پریویس ون. انجوائمنٹ آپ کی بڑھتی جا رہی ہے ہر لحاظ سے، ہر لحاظ سے. کبھی بھی بور نہیں ہوں گے. اب آپ اچھا دیکھیں، یو آر آلریڈی انجوائنگ، چاہے وہ کھانا پینا ہے، یور اسپاؤس whatever that may be. جمعے کا دن آ گیا ہے، آپ مارکیٹ پلیس میں ہیں، آپ کو جنتی نظر آ رہے ہیں. ان جنتیوں میں آپ کو ایک ایسا چہرہ نظر آتا ہے جس نے آپ کے لیے رات دن دعائیں مانگی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جانتے ہیں کہ واٹ این اپرچونٹی. آپ جاتے ہیں یا رسول اللہ کین وی ہیو اے کپ آف کافی، آپ پلیز تھوڑا سا ٹائم دیں گے، اور وہ آپ کو ٹائم دیں گے. یو وڈ لائک ٹو ہگ ہم، رائٹ. اب اف دیٹ از ناٹ انف، اوکے، آپ کو نیوز آ جاتی ہے، آئی ڈونٹ نو کیا واٹس ایپ ہوگا، کیا وہاں پہ جو ہے میڈیا ہوگا، آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں، یور چلڈرن، یور اسپاؤس، یور پیرنٹس، یور سبلنگس، دے آلسو میڈ اٹ ٹو جنہ.
wow, Now you're going to go to meet them. let's meet them and what a happy reunion. हो सकता है कि किसी का बच्चा बचपन में ही चला गया हो या उसको अपने पेरेंट्स की कंपनी ना मिली हो, अब जो रीयूनियन है यानी कभी भी, अब इस कभी भी को जितना मर्जी आप प्रोलॉन्ग एक्स कर लें, कभी भी आपने जो है उससे जुदा नहीं होना, कभी भी अलग नहीं होना. इफ़ दैट इज़ नॉट इनफ, आप अपनी जो है हसल बसल में एंजॉय कर रहे हैं और आप ना अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन इन अ कन्वर्सेशन जो पर्दा होता है, पर्दा हट जाता है और आप अल्लाह ताला को अपने सामने देखते हैं. और अहदीस में हमें ये बताया गया है कि जन्नत में आपने जो भी सुना है, जो भी पढ़ा है, अल्लाह का दीदार उन सब नेमतों का क्राउन है, सबसे टॉप पे है. अल्लाह से मिलने जाना. दिस इज द बेस्ट नेमा यू कैन गेट इन जन्ना. अच्छा, हैविंग दिस वर्चुअल टूर, अब आप ज़रा यू टर्न लें और अपनी दुनियावी ज़िंदगी की तरफ देखें. जॉब नहीं थी, गाड़ी तबाह हो गई, गाड़ी टोटल लॉस हो गया, फलां झगड़े हैं, मसले मसाइल हैं, इसमें है वो हैं यार, बड़ी अजीब ज़िंदगी है. और आपने फिर दोबारा टर्न अराउंड किया एंड अल्लाह इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, योर पैलेस, द कंपनी ऑफ द प्रॉफिट्स, नूह अलैहिस्सलाम, उनसे मीटिंग करें आप, यानी सहाबा से मिले, उमर बिन खत्ताब से मिले, अली बिन अबी तालिब से मिले. आई मीन, इज़न्ट इट वर्थ इट? जितनी भी आपने परेशानियां मुसीबतें झेली, आपने सब्र किया, जो आपको थमरा मिला है, जो आपको फ्रूट मिला है, आई थिंक इट्स वर्थ इट ब्रो. जिस भी एक्सपीरियंस से आप गुजरे, तो ऑलवेज रिमेंबर द अल्टीमेट गोल, दैट इज पैराडाइज. जब ये गोल आपके यानी सामने रहेगा ना, वल्लाही आपकी मुसीबतें बोलेंगे यार चला जाएगा. असल में इन्ना मअल उसरी युसरा. शेख अबू साद, इस बारे में ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये जो आपने सारी बताई है ना बड़ी खूबसूरती से स्टेप बाय स्टेप. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बंदे को, एक बंदा जो ज़िंदगी में मुसीबतों में घिरा रहा है, इमेजिन द ब्रदर्स इन गज़ा फॉर एग्जांपल राइट नाउ, यानी जिन्होंने अपनी एक ज़िंदगी में जो बच्चे से बड़ा हुआ है 4-5 बड़ी वॉर्स और डिस्ट्रक्शन देख ली हैं, यानी कि वो तो बहुत बड़ी है ना, हमारे आम लोगों की अपनी अपनी मुसीबतें. या प्रॉब्ली आप ऐसे लिख लें कि वो इजरायली प्रिजन में ही बचपन में चला गया था और उसकी मौत भी वहीं पे हुई है. यानी कि सारी ज़िंदगी एक बंदे ने मुसीबतें देखी हैं ना, वन आफ्टर अनदर. यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जन्नत में एक डिप देंगे और निकाल देंगे, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड. ठीक है, फ्लैश ऑफ सेकंड. और उससे पूछेंगे मेरे बंदे, तुमने कभी अपनी एग्जिस्टेंस में कभी कोई परेशानी देखी है? वो कहेगा या अल्लाह आपकी इज्जत की कसम, वल्लाही मैंने तो कभी कोई परेशानी देखी ही नहीं है, मुझे तो नहीं पता, कोई ऐसा है ही नहीं. और फिर बाय द वे द अदर साइड ऑफ द स्टोरी वी शुड आल्सो नो, बिकॉज दोनों चीज़ें हो ना सामने तो बंदा सही रहता है दरमियान में, कि इसी के बिल्कुल अपोजिट जहन्नम. क्योंकि ना बशारत और इंजार दोनों होनी चाहिए, ग्लैड टाइडिंग्स एंड रिवॉर्ड की, और दूसरी तरफ पनिशमेंट का भी पता होना चाहिए, तब बंदा सीधे रास्ते पे रहता है. कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम इतनी बुरी चीज़ है कि एक बंदा सारी ज़िंदगी खुशियाँ, बादशाह, प्रिंस, पता नहीं क्या, उसने कभी जैसे ना कोई परेशानी देखी नहीं. मिसाल के तौर पे आप किसी को इमेजिन कर लें, बहुत बड़ा अमीर ज़्यादा है और उसके घर एक बच्चा पैदा हुआ और वही बड़ा हुआ है उसी तरह से. उसको जो चाहता था ज़िंदगी में वो उसको मिल जाता था. उसने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, उसको कोई परेशानी नहीं, उसके बाप ने, हाँ, उसके ऐसी उसकी परवरिश हुई, वो पला बढ़ा कि उसको कोई मसाइल ही नहीं था, उसको मसलों का पता ही नहीं था, लोगों को फील क्या होता है. ऐसे बंदे को जिसने बहुत ही कम कभी देखी हो कोई गमी, उसको जहन्नम में एक दफ़ा डिप दिया जाएगा और निकाल दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि मेरे बंदे, तुमने कभी अपनी एग्जिस्टेंस में कोई खुशी देखी है? वो कहेगा या अल्लाह आपकी इज़्ज़त की कसम मैंने कभी कोई खुशी नहीं देखी. यानी कि द अदर साइड इज़ आल्सो वेरी बैड. सो दोनों का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. यानी इसमें ये भी बात पता चलती है, ये दोनों बंदे एग्जैजुरेट या झूठ नहीं कह रहे, सही कह रहे. जहन्नम है ही इतनी बुरी कि एक लम्हा जहन्नम का आपकी सारी अयाशी बुला देगा, सब कुछ बुला देगा. और जन्नत है ही इतनी मज़ेदार, इतनी अच्छी, आपकी दुनिया की जितनी भी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, जुदाइयां हैं, वो बुला देगी. यानी इतनी ज़बरदस्त जगह है. मैं वैसे बताऊँ कि इवन आप ना दुनियावी एंगल में भी ना, मतलब ये तो मतलब बड़ी ज़बरदस्त आपने पिक्चर पेश किया ना. आप अपनी, अगर जो मैं जस्ट ट्राइंग टू मेक इट मोर रिलेटेबल फॉर द पीपल जो कि इस वक्त अपनी डे टू डे लाइफ में परेशान है ना, आप
تھوڑا سا رائٹ لیفٹ دیکھیں گے نا تو آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بندہ جس نے آپ سے زیادہ مصیبتیں جھیلی ہیں نا, اور میں نے کچھ ایسے لوگوں سے پرسنلی ملا بھی ہوں جن کی لائف میں نا کچھ بڑے بڑے ہیوی چیلنجز آئے ہیں جو کہ میں امیجن نہیں کر سکتا یار, میرے تو مجھے لگتا ہے یار میں تو ہینڈل ہی نہ کر پاتا نا. اینڈ ناؤ آئی سی دیم, ان کے لیے جو ایک ڈے ٹو ڈے جو ایوریج بندے کے لیے مسئلہ ہے نا, اٹس ناٹ ایون اے مسئلہ فار دیم. ان کو بودریشن کے دور کی بات, دے ریمین کام, دے ریمین پرسکون. جو مسئلے ایک ہر دوسرے بندے کو تنگ کر رہے ہیں نا, اریٹیٹ کر رہے ہیں, انوائے کر رہے ہیں, ٹینشن میں آ رہے ہیں, تنگی ہو رہی ہے, وہ اسمائل کر رہے ہیں. ان کو بودریشن ہی نہیں ہوتی بیکاز دے ہیو بین تھرو دوز ٹیسٹ. دا تھنگ از دیٹ آپ اور میں اس وقت جس لمحے جس ٹیسٹ میں ہے نا, یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پرٹیکولرلی یونیکلی اسپیسیفکلی آپ کے لیے ڈیزائن کیا. ناؤ اف یو وانٹ ٹو کم آؤٹ آف اٹ کلین, اور اس کو آپ ایک بہتر یہ ذہن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو اس میں ڈالا تاکہ آپ اس سے کچھ سیکھیں نا, بہتر ہو. وہ ضیاء بھی بڑا ایک بات کرتے تھے, مجھے بڑی یاد رہتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر ایک عورت ہے نا, اس کو بہت اچھی سانس مل گئی ہے نا, تو وہ اسے یار یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ مطلب مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ میں ٹف سانس کو ڈیل کر سکتی, اور جس کو ٹف ملی تو وہ خوش ہو کے یار اچھا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سمجھتے ہیں اینڈ وائس ورسا. تو کبھی کبھار اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کسی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے نا, تو یو شوڈ فیل کہ اچھا اللہ تعالیٰ نا ایکسپیکٹ سم تھنگ بگ فار می, مجھ سے نا کوئی زیادہ امید, تو لیٹس یو نو ہینڈل دس دا رائٹ وے. اس پہ صحیح صبر کریں اور صحیح طریقے سے اسے جمیں, اور اس پہ اس کو نا میں نے سے بہترین طریقے سے ڈیل کرنا. آئی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دس, جو ہم بات شروع میں کی تھی نا کہ اللہ کے قریب اور ہونا چاہیے اس مسئلے, اس ٹینشن, اس پریشانی سے. اور یہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نا مینلی پتہ ہے کیا, جیسے وہ آپ جنت میں پہنچ گئے نا اینڈ یو لک بیک, آپ اس ٹائم میں کیا وہ جو ڈیسیژنز اللہ نے لیے تھے کیا وہ چینج کرنا چاہیں گے, جس کے بدلے میں اللہ نے آپ سے بڑی پیاری چیز آپ سے لے لی اور پھر ان ریزلٹ آپ کو اپنی محبت عطا کر دی, اس سے بہت زیادہ پیاری چیز, اور اسے بہت ڈیفینیٹلی, اور پھر اس کے بعد آپ کی لائف نے ایک ایسا بہترین ٹرن لیا کہ جس میں یو اینڈ اپ ہیئر اینڈ یو لوکنگ ایٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو وڈ یو لائک ٹو چینج دیٹ مومنٹ؟ عبداللہ بن عباس بڑی کمال کی بات کرتے ہیں رضی اللہ عنہما. وہ کہتے ہیں کہ سم ٹائمز کسی انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کوئی انسان کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے, کسی خاتون سے, یا اپنا کوئی بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم شامل کامل علم میں ہوتا ہے کہ اگر یہ بزنس اس کا اسٹیبلش ہو گیا, یہ اتنا مال کما لے گا, گناہوں میں پڑ جائے گا اور زنا فحاشی میں پڑ جائے گا, he'll end up in hellfire. یا اگر اس کی اس خاتون سے شادی ہو گئی which is not practicing, تو she will take him in جہنم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. Allah subhanahu wa ta'ala out of his love and mercy and bounty Saves him. orders the angels کہ تم رکاوٹ بن جاؤ میرے بندے کا کام ہے, میرے پیارے بندے کا کام ہے, اور اینجلز رکاوٹ بن جاتے ہیں اور اس سے کام نہیں ہوتا. پھر کیا کہتا ہے یہ شخص, جو صبح اٹھتا ہے کہتا ہے واللہ مجھے نظر لگ گئی, واللہ مجھ پہ جادو ہو گیا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں it is nothing but the mercy and bounty of Allah subhanahu wa ta'ala on this person. وہ نہ جادو تھی نہ نظر تھی, وہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو فیوچر میں جس مقام پہ کھڑا کرنا چاہ رہے تھے نا, واللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پلانس, خدا کی قسم میں تو یہ کہتا ہوں کبھی اگر سجل کھل جائے نا اور اللہ کی پلاننگ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے بارے میں کیا ہے, ہم ساری زندگی سر نہ اٹھا سکیں.